مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کہ جو بندہ دین کی سچی بات کو، اللہ کی بات کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے دین کی سچی اور صحیح حق بات کو ظاہر نہیں کرے گا، نہیں بتائے گا، تو اس کے 4 نقصانات پچھلی آیت کریمہ میں بتلائے گئے تھے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ دین کے بدلے میں، یعنی دین چھپانے کے بدلے میں، دین کی بات غلط بتانے کے بدلے میں جو وہ مالی مفادات حاصل کرے گا، جو وہ دین فروشی کر کے کھائے گا، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت بھرے انداز میں بات نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ اس کو گناہ معاف کر کے، اس کو پاک کر کے جنت کے قابل نہیں بنایا جائے گا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب ان 2 آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی حق سچ بات کو چھپا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے خالص دین پیش نہیں کرتے، ملاوٹ کرتے ہیں، مسئلے کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، مسئلے کے اندر اپنی طرف سے آمیزش کرتے ہیں، اور لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے دین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں خود نہیں بدلتے، دین کو بدل دیتے ہیں، خود دین کے موافق نہیں بنتے، دین کو اپنے موافق بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں اور گمراہی کو لے رہے ہیں، اور وہ بھی خرید کر کے لے رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، بظاہر دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملاوٹ کی وجہ سے وہ گویا ہدایت کو بیچ رہے ہیں اور گمراہی کو اس کے بدلے لے رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال کہ ہدایت جو سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے اللہ کی دنیا میں، اس کو وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور گمراہی جو سب سے بری چیز ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت وہ ان کو نہیں ملے گی، وہ ان سے چھوٹ جائے گی، اور اس کے بدلے میں یہ جہنم کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ گویا آخرت کے اندر یہ بخشش کو، رحمت کو چھوڑنے والے بن جائیں گے اور عذاب الہی کو لینے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فعل تعجب کا صیغہ لاتے ہیں، فما اصبرہم، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اتنا باہمت بنا دیتی ہے کہ یہ جہنم کے لیے تیار ہو گئے، کہ جہنم کو برداشت کر لیں گے، جو اتنا سخت عذاب کی جگہ ہے، رسوائی اور ذلت کی جگہ ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے کہ کون سی چیز نے، دین سے دوری نے اور بے دینی، دلوں کی کالک اور سختی، ایسی کون سی چیز ہے جس نے ان کو جہنم کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا کہ وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقصانات بتلائے گئے ہیں دین کو چھوڑنے کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین، یہ کتاب، یہ شریعت اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو حق سے منہ موڑتا ہے واقعی وہ گمراہی میں جاتا ہے، جو حق سے منہ موڑتا ہے واقعی وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے،
جو حق سے منہ موڑتا ہے واقعی وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اللہ اس کو جنت کے قابل بنائے پاک کرے، کہ اللہ اس سے محبت کے انداز میں بات کرے، وہ اس قابل نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ دین کے اندر اختلاف، دین کے اندر گروہ، دین کے اندر من مانی، دین کے اندر مفادات، اس کی وجہ سے وہ دور کی بدبختی میں جا پڑتے ہیں۔ لفی شقاق بعید، دور کی بدبختی میں جا پڑتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جو لوگ دین کی حق بات کو چھپاتے ہیں، صحیح بات کو چھپاتے ہیں اور دین کے اندر دو نمبری کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یہ دنیا کا وبال، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بدلے بخشش کے، یہ آخرت کا نقصان۔ فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے اور کتنے با ہمت اور صبر والے بن گئے وہ جہنم کی آگ پر۔ ذالک، یہ نقصان اس وجہ سے ہے دین چھپانے کا، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ، بیں طور کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب قرآن مجید کو بالحق کے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے فی الکتاب، کتاب میں اپنی من مانی کر کے آئے دن اپنی طرف سے خرافات، بدعات، رسومات اور رواجات اپنی من مانی کر کے جنہوں نے دین کے اندر اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین حق کو، دین خالص کو سیکھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پائی جانے والے رواجات و خرافات اور رسومات اور من مانیاں جو دین سے دوری کی وجہ سے، اور یہاں چونکہ ہم لوگ، ہمارے بڑے پہلے ہندو کے ساتھ رہے، یہاں وہ ہندو لوگ بستے تھے، ان کے ساتھ رہے، تو پھر ان والی باتیں، ان کے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئے، اور خصوصاً عورتوں نے ابھی تک ان چیزوں کو پکڑا ہوا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رسومات، ہم تو اپنے دین کے پابند ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید جیسی نعمت ہے، ہمارے پاس حدیث پاک جیسی نعمت ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں، ہمارے پاس محدثین، مفسرین، مجتہدین کی زندگیاں ہیں، اور دین کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے، نہ کہ ماحول، معاشرے، سوسائٹی کے رواجات کو، رسموں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔